لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا سب ہو تجھے۔ گھبرانا نہیں، تیرے نال آ یار۔ ایک میں آکھا کسے نو ہے، میں دیکھو ایک پتر نہ اپنے والد نو حوصلہ دینا، ابا جی نال آ، یقین کرو ابے کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے، سینہ چوڑا ہو جاتا ہے۔ تو میرے دوستوں اس کی کیفیت کس طرح بدلی ہوگی جس کو محبوب خدا نے آ کے کہا ہوگا گھبرانا نہیں نال آ، گھبرانا نہیں نال آ۔ وہ کہندا ہے جدوں میں اگلے دن اٹھیا نا، وہ جڑی ٹینشن ہی نا 26 دنوں دی کہ بننا کی ہے وہ دور ہو گئی ہے۔ لیکن کہندا میں صبح اٹھیا نا، وہ پھر بار بار اے گل ذہن چ آئے کہ انتظام کس طرح ہوئے گا 5000 دے نال۔ خیال تے خیال ہی ہے نا کہ یار کس طرح انتظام ہوئے گا۔ کہنے لگا پھر میں اتھے ہی بیٹھا جتھے دیدار ہویا، ادھر ہی بیٹھا۔ کہندا پھر میں ترلا پایا، یا رسول اللہ ہی انظر حالنا، میں آپ نے گرنٹی نہ بات کہنا وا، ہن پتہ نہیں جملے وہ ٹھیک نکل پان بھی کہ نہیں نکل پان۔ بندہ کیفیت دے نال پکارے نا، یہ تانوں پتہ ہی نہیں کہ کرم کتنا کر دینے۔ اے میرے جملے او سمجھنے ہوں گے جنہوں نے میں گل سنائی دی ہے۔ یقین کرو اتنا کرم ہوتا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ یار وہ اتنا نوازتے ہیں، وہ اتنا نوازتے ہیں۔ اے جڑے نے نا منگتے باندھے پھر دن، میں پیچھے دن بہت تقریر کر گیا تھا، سب تماشا ہی ہوں جناب وہ محافل میں بنا لیا تھا۔ وہ نقیبے محفل ہے ادھروں لے کے تے ادھر تک جناب بھنگڑے پاندا پھرے گا ہے، تے او جڑے او پڑھن والے نے پھر دیکھو اے جڑے نعت خواہ حضرات نے، نعت کیڑی پڑھنی میں سب کی بات نہیں کرتا، اعظم چشتی صاحب سبحان اللہ، ظہوری صاحب سبحان اللہ، منظور القنین صاحب سبحان اللہ، جو نعت خواہ ہوئے ہم ان کے قدموں کے برابر بھی نہیں ہے۔ لیکن اون ہے جڑے فیشن لے پر نکلے دے جناب، پہلے بیوٹی پارلر تو تیار ہونا ہے، تو پھر آ کے اسٹیجاں تے کلام کیڑا پڑھنا ہے، تو پہلے ٹکنے کی نے 20,000 روپیہ لوں گا، 40,000 روپیہ لوں گا، 60,000 روپیہ لوں گا، تو پھر 60,000 روپیہ لے کے تے کلام کیڑے پڑھنے نے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا ہونے نہیں دیتے۔ تو میں کہا یہ جو 20,000 روپیہ ٹک کے آ رہے ہو یہ منگتا بننا نہیں تو اور کیا ہے، یہ جو 40,000 روپیہ ٹک کے آ رہے ہو یہ منگتا بننا نہیں تو اور کیا ہے۔ یاد رکھنا میرے دوستو، ان لوگوں کی وجہ سے لوگوں پہ اثر کیوں نہیں پڑتا، ان لوگوں کی زبان سے جو لفظ نکلتے ہیں لوگوں کی کیفیات کیوں نہیں بدلتی، وجہ یہ ہے یہ ذکر مصطفیٰ کا سودا کر کے آتے ہیں، یہ ذکر مصطفیٰ کو بیچ کے آتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا میرے دوستو، جس کا کنیکشن مدینے والے سے جڑ جاتا ہے وہ کہندا ہے بھائی کچھ نہ دے، بس حضور دے ذکر دی محفل ایک دفعہ بلا لے مینوں۔ ان لوگوں کو یقین نہیں ہے، ان لوگوں نے یقین حقیقت بات ہے جناب۔ تسی دیکھو نا میں ایسے لوگوں نو جاننا وا، اے کانفرنس ہوندی سی ایسے سنی کانفرنس، کئی بندے مجھے آ کے ملے اور انہوں نے کہا داڑھی شریف رکھی ہے، اس کانفرنس کے اندر آتے تھے کیونکہ ان کے اندر وہ احباب آتے تھے جو اہل نظر ہوا کرتے تھے، جو اہل علم ہوا کرتے تھے، اور جو خیرات لوگوں سے نہیں مدینے والے سے لیا کرتے تھے، انہوں کو خیرات لیندے سن۔ تو وہ شخص کہندا ہے رسول اللہ پھر تشریف لے آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے علاقے دا وزیر خزانہ دنائے علی بن عیسیٰ، بات یاد رکھنا حضور اے پچھلے دن وہ پھڑے گئے نا، وہ جنہیں عمرہ کیس دے اندر جڑے پھڑے گئے ہیں، کہنے لگا مجھے حضور خواب کے اندر تشریف لائے تھے، انہوں نے مجھے کہا پاسپورٹ اکٹھے کرو، پھر دوسرا حکم بھی دینا تھا۔ میں کہا کوئی شرم کر، شرم کر ہیں کیڑیاں گلاں تے کنہاں دی طرف منسوب کرنا پے۔ ارے جب وہ نوازتے ہیں نا، وہ نوازتے ہیں، پھر یہ وقت نہیں دیکھا جاتا کہ اتنا وقت ہوگا یا اتنا وقت ہوگا یا مہینے بعد پھر کام ہوگا۔ جب نو نوازتے ہیں، فاضل بریلوی نے کیا کہا، وہ زبان جب کو سب کن کی کنجی کہیں۔ ارے مصطفیٰ کریم کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا کیا ہے، حضور صرف کہتے ہیں ہو جا کام ہو جاتا ہے۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ شیخ کبوکی فرماتے ہیں رسول اللہ ہے، فرمایا علی بن عیسیٰ دے کول جانا ہے۔ وہ شخص کہندا میں صبح اٹھیا نتیاں دین سی، میں جو جان لگا نا میرے ذہن چ خیال آیا جی انہیں پوچھا جی انہوں نے کلیا کوئی نہ کوئی میری نشانی تے دسی ہونی ہے،
جی انہوں نے کلیا کوئی نہ کوئی میری نشانی تو کی جواب داں گا؟ کہنا میں پھر آیا، پھر میں اتنے ہی بیٹھ گیا، کہنا پھر میں رات گئے تک ترلا پاؤں رہا، کہنے حضور پھر تشریف لے آئے۔ ہے یقین کرو، ہے ڈاکٹر صاحب آئے دے پچھلے دن میرے گھر پہ، انہوں نے بڑی اچھی گل آکی، کہنے لگے مدینہ بڑا قریب ہے، اسی آپ دور کر لیا۔ حقیقت بات ہے، مدینہ بڑا قریب ہے، جہاں پہ ذکر ان کا ہو وہ محفل ہی مدینہ، جس دل میں مصطفیٰ کی یاد ہو وہ دل ہی مدینہ ہے، ایسا آپ دور کر لیا ہے۔ کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لے کے آئے اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی بن عیسیٰ کے پاس جانا اور اسے جا کے کہنا رسول اللہ نے بھیجا ہے۔ وہ کہنا آخری دن سے میں حضور کی بارگاہ چرچ کی تھی، یا رسول اللہ آپ جس کے پاس بھیج رہے ہیں اس کی نشانی کیا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جا کے جو اس کو بیان کر سکوں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی بن عیسیٰ کی نشانی یہ ہے، اس وقت تک دن میں کسی کے ساتھ کلام نہیں کرتا جب تک 10,000 مرتبہ میرے پہ درود نہیں پڑھ لیتا۔ غور کرو میرے دوستو، رب کائنات نے محبوب کو نگاہ کیسی عطا کی ہے، یہ بھی پڑھتا ہے کہ کون درود مجھ پہ پڑھ رہا ہے، یہ بھی مصطفیٰ کو پتا ہے کتنا پڑھ رہا ہے، یہ بھی پتا ہے کب پڑھ رہا ہے۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیا نہ ہو، خبر نبی کو ہے اپنے سبھی غلاموں کی، جو بے خبر ہو غلاموں سے وہ نبی کیا ہے، جو بے خبر ہو غلاموں سے وہ نبی کیا ہے۔ کہنا میں جدو گیا نا چل دیا علی بن عیسیٰ دیکھو نا رابطہ ہے تو پھر پتہ ہونا ہے۔ کہنے نے جو نے پہلی بات سنی کہنے لگا کہ اگر انہوں نے بھیجا ہے نا پھر کوئی نشانی دسی ہونی ہے۔ اسی تو درود پڑھ چھڑنے ہیں نا، انہوں نے پتہ ہے کہ جن پہ پڑھ رہے ہیں وہ سن رہے ہیں، جن پہ پڑھ رہے ہیں وہ سماعت فرما رہے ہیں، ان کی نگاہ ہے۔ دیکھو نا میں بولنا پیا ذکر کرنا پیا، آپ کی نگاہ میری طرف ہے کہ نہیں؟ تو ہمارا یہ عقیدہ ہے جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں۔ مل کے پڑھ لو ذرا، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں۔ تسی سنتے بھی پے ہو تے تکدے بھی پے ہو، تے ہو سکتا ہو سنتے ہو تے تکدے نہ ہو۔ ہے تے جدے تے نگاہ پیندی ہے نا واقعی پیندی ہے، اور جس پہ نگاہ پڑتی ہے اس کا ظاہر بھی پاک ہوتا ہے، اس کا باطن بھی پاک ہوتا ہے۔ تے وہ شخص کہندا ہے جدے کول حضور نے کلیا سی نا علی بن عیسیٰ دے کول، انہیں پہلی گل پوچھی اگر انہوں نے بھیجا ہے کوئی نشانی بتائی ہوگی؟ کہنے لگا ہاں حضور نے تمہاری نشانی یہ بتائی ہے، دن میں اس وقت تک کسی سے کلام نہیں کرتے جب تک 10,000 مرتبہ ان پہ درود نہیں پڑھ لیتے۔ کی کیفیت ہوندی ہے دیکھو نا، میں صبح چلا ہوں عمرہ پاک واسطے، صبح حاضری ہون لگی ہے تے میں یقین کرو 10-15 دن پہلے چلا میں مدینہ پاک، چلا میں وہ مدینے دا پیغام آ جائے تے بابے وہ دسے بغیر نہیں رہا جانا، تے جے مدینے والے دا پیغام آ جائے ہے مدینے والے دا پیغام آ جائے تو میں تدی آخیا کہ چلو یار میں جی یاد مدینہ تے گفتگو سناؤں، یاد حضور دے اتنے گفتگو سناواں، کیونکہ پھر گیپ پی گیا نا 2-3 جمعیاں دا، تے تدی میں یعنی کہ سوچ کے آیا کہ چلو یار اج یاد مدینہ، مدینے دی یاد رہے، بس ذہن دے اندر رسول اللہ دی یاد رہے۔ واصف علی واصف دے کولو کسی نے پوچھیا درود کیا ہے؟ سننا ذرا فقیر کا جملہ، سننا ذرا درویش کا جملہ۔ واصف علی واصف سے کسی نے پوچھا درود کیا ہے؟ مسکرا کے کہنے لگا بس حضور کی یاد میں رہنا یہی درود ہے۔ بس حضور کی یاد میں رہنا یہی درود ہے۔ وہ کہتا اگر انہوں نے کلیا کوئی نشانی دسی ہونی ہے، وہ کہتا جب میں نے نشانی بتائی اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ گیا پھر اپنے کمرے کی طرف، تھیلا لے کے آیا پیسوں کا، 15,000 دینار اس کے اندر تھے، اور کہنے لگا 5,000 دینار اس لیے جو تم نے قرضہ ادا کرنا ہے، 5,000 دینار اس لیے جو نیا کاروبار شروع کرنا ہے، اور 5,000 دینار اس لیے میرے آقا دا میرے واسطے پیغام لے کے آیا ہے، میرے آقا کا میرے لیے پیغام لے کے آیا ہے۔ اور یہ قرآن آگے پڑا ہوا ہے، شیخ محقق نے یہی جملے لکھے کہ جب وہ جانے لگا دروازے پہ پہنچا، علی بن عیسیٰ نے بلایا، اس نے کیا صرف اتنا نہ سمجھنا
کہ نہیں نے اور بھی چاہیے ہون کے زندگی چ آ جائے، اس لیے کہ تو میرے آقا کا پیغام لے کے آیا، رسول کے غلام، رسول کے غلام، میرے آقا دا پیغام۔ وہ کہندا میں بڑا خوش۔ دیکھو نا ایک بندہ عمل کرے تو رد عمل ہوئے، ایکشن ہوئے تو ری ایکشن ہوئے، تے کیسا ری ایکشن ہوئے دنوں دے اندر، تے کیسی کیفیت ہوئے گی، وہ دا کیسا عقیدہ ہوئے گا، وہ دا کیسا یقین ہوئے گا۔ وہ کہندا ہے جدو پورے دن ہو گئے نا تے جج صاحب بھی آ کے بیٹھے، تے میں کہا جج صاحب یہ دیکھیں میں ان کو پیسے لوٹانے لگا ہوں۔ جج صاحب دے ذہن دے اندر بھی خیال آیا، انہوں نے آکھیا یہ اتنے پیسے کہاں سے لے کے آئے، یعنی بڑی رقم سی نا، کوئی 100 دینار ہوندا 200 ہوندا، اتنی بڑی رقم سی۔ انہوں نے کہا کدھر سے لے کے آئے ہو؟ انہوں نے کی دسنا سی، انہوں نے بس ایک کوئی جملے تک کام مکایا، اس نے کہا جج صاحب بس چھوڑو کرم ہو گیا، چھڈو جی کرم ہو گیا۔ جج صاحب نے کہا نہیں بتاؤ تو صحیح کیا ہوا ہے۔ اس نے ساری بات جب بتائی، شیخ محقق نے لکھا جج کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے کہا اس طرف سے ترلا ڈالا ہے کہ مدینے والا خود تیری خواب کے اندر آیا ہے، آمینہ کا لال خود تیری خواب کے اندر آیا ہے، ایسا ترلا ڈالا ہے اور ساری برکتیں علی بن عیسیٰ لوٹ کے لے جائے، وہ وزیر خزانہ لوٹ کے لے جائے، میں بھی مصطفیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہونا چاہتا ہوں۔ یہ جو تو رقم دینے لگا ہے تو نہیں دیں گا، ان میں ادا کرنا، اپنی طرف سے میں ادا کرتا ہوں۔ اب میرے دوستو جس نے تنگ کیا تھا دیں گا کہ جان چھٹے گی، اس نے بھی جب یہ سنا کہ مصطفیٰ کا کرم ہوا ہے، مصطفیٰ کا دیدار ہوا ہے، اس کو مصطفیٰ نے نوازا ہے، اس نے پہلے معافی مانگی۔ اس نے کہا میں نے جو تم کو ستایا ہے مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، اور جو تم نے قرضہ دینا تھا نا تمہیں وہ بھی معاف کرتا ہوں، اور 5000 دینار میں تم کو اور اپنی طرف سے ادا کرتا ہوں۔ وہ کہتا ہے ایک پیسہ میرے پاس نہیں تھا، صرف دل سے مصطفیٰ کو پکارا ہے، دل سے مصطفیٰ کو پکارا ہے۔ ارے دل سے مصطفیٰ کو تو پکار، ہوگا بیڑا پار، ہوگا بیڑا پار، اس لیے کہ جہاں جہاں سے وہ گزرے کرم ہی کرتے گئے، کسی نے مانگا یا نہ مانگا وہ جولی بھرتے گئے۔ اور میرے مولانا رضوی صاحب آپ اکثر اشعار پڑھتے ہیں، ارے کون کہتا ہے کرم ان کا ہے محدود، ارے لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے، یہ بات نہ کر ذرا ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ، یہ سرکار کا در ہے در شاہ تو نہیں، جو مانگ لیا سو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ، اس در پہ حال ہوا حسن طلب کا، جو لی میری بر بر کے کہا اور بھی کچھ مانگ، جو لی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے، وہ کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور اس ویڈیو میں کمنٹ کر کے ہمیں لازمی طور پر بتائیے گا کہ آنے والے وقت میں آپ کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجیے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو جہاں وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔